صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سامنے کی گھڑی لگا دی ہے غائب. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل یعنی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے نسل میں آنے والے اماموں کی سیرت، معصومین کی زندگی اور معصومین کی زندگی کی روشنی میں ہماری زندگی، یہ موضوع گفتگو ہے. اس سلسلے میں میں نے حضور کے اس مشہور اور معروف ارشاد کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے جس میں حضور نے قیامت تک گمراہی سے بچنے کا ایک لوتا طریقہ بتایا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم سب ان دونوں سے وابستہ رہو گے، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، دور سے کھڑے ہو کے نہیں دیکھو گے، صرف مدح سرائی نہیں کرو گے، صرف تلاوت نہیں کرو گے، ان سے وابستگی اختیار کرو گے، ان کے حکم پر عمل کرو گے، ان کی بتائی ہوئی روش زندگی کو اختیار کرو گے، ان کے ارشادات کو قبول کرو گے، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پیغمبر دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر دوسری پیشن گوئی حضور نے فرمائی ہے وَلَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ رہیں گے. اگر تمہیں ان میں سے ایک دکھائی دے اور ایک نہ دکھائی دے تب بھی یہ سمجھ لینا ہم کہہ دے رہے ہیں ایک ہے تو دوسرا ہے. لَن يَفْتَرِقَا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے. عزیزوں، معصومین کی زندگی کے تذکرے
اور ان کے طفیل میں اپنی زندگی کی اصلاح، اس کے پیش نظر جو گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں شروع کی گئی تھی، ان میں سے گزشتہ 2-3 دنوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ چھوٹی کوشش بڑا نتیجہ دیتی ہے مذہب کی دنیا میں، اور مذہب کی دنیا میں ایک اور خصوصیت اللہ نے بتائی ہے۔ ہمارا آپ کا سب کا تجربہ ہے کہ دنیا میں ہماری ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں اور لاکھوں کا، ملین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم دکان کھولتے ہیں، بیٹھ جاتی ہے۔ ہم نوکری پہ جاتے ہیں، 2 دن کے بعد نکال دیے جاتے ہیں۔ تو دنیا کی کوششیں، ہر لائن کی، روزی حاصل کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی، گھر بنانے کی، گاڑی خریدنے کی، چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی اور بڑی سے بڑی کوشش بھی، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ضرور ہو اور اس کا نتیجہ ضرور ہم کو ملے۔ لیکن آخرت کی کوشش، دین کی کوشش، راہ خدا میں کوئی کوشش، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہاری کسی کوشش کو بیکار نہیں جانے دیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی بھی اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر تمہیں ظاہری کامیابی نہیں بھی ملے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری کوشش ناکام ہو گئی، تمہیں وہ صلہ ملے گا، تمہیں وہ اجر ملے گا، وہ جزا ملے گی جو تمہاری ظاہری کامیابی سے بہت بڑی ہے۔ لہذا چھوٹی کوشش اور بڑے نتائج کی بنیاد پر میں چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو زندگی میں بدلنا بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن کہ جن کے نتیجے زندگی میں بہت اچھے آنے والے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے چن کے لانا چاہتا ہوں، اور میں اپنی پوری استعداد اور صلاحیت کو خرچ کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایسی باتوں کو عرض کر سکوں ایمانداری کے ساتھ جتنی مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، کہ میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکوں پہلے اپنے اندر، اس کے بعد آپ کے اندر، یا تبدیلی کا خیال پہلے اپنے دماغ میں لا سکوں پھر آپ کے دماغ میں پیدا کر سکوں۔ پھر تو کوشش مل کے کریں گے، کون آگے جاتا ہے یہ تو مالک ہی جانے۔ ہمیشہ آگے چلنے والا دوڑ میں آگے پہنچتا نہیں ہے، کبھی کبھی پیچھے چلنے والے دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو شروع کرانا میرا کام ہے، پھر ہم آپ سب اس دوڑ میں شامل ہیں۔ اب کون اس میں سب سے آگے جائے گا؟ پروردگار عالم خالی یہ کہتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑ لگائے رکھو۔ اس کی فکر نہ کرو کہ آگے کون جائے گا کون نہیں، وہ مالک کے ہاتھوں میں ہے تمہاری کوششوں پر۔ تو اس میں سے ایک چھوٹی کوشش جس کا ایک نمونہ میں نے رکھا ہے، اپنی زبان پر قابو کرنے کی کوشش ہے، جو سیرت معصومین سے ہمیں ملا ہے۔ سیرت پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں ترین پہلو آپ کی صداقت، آپ کی حق گوئی، جس کا اقرار دشمن نے بھی کیا ہے۔ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ زندگی سے دھیرے دھیرے، معاشرے سے، بچپن کی عادتوں سے، محلے سے، ماحول سے، ہنسی مذاق سے، کہاں سے یہ عادتیں ہماری پڑ جاتی ہیں، اس میں آپ بھی ہیں، اس میں میں بھی ہوں۔ میں بھی آسمان سے نہیں اترا، میں بھی آپ ہی کے درمیان سے پل بڑھ کے نکلا ہوں۔ لیکن کامیابی شاید تب ملتی ہے جب آدمی اپنے عیبوں پہ ہمیشہ نظر رکھے، اپنی خوبیوں کو گننے کی کوشش نہ کرے۔ میرے عزیزوں، جھوٹ پر کنٹرول کی ایک چھوٹی کوشش کتنی بڑی کو کامیابیاں دے سکتی ہے، اور اگر ادھر ہم اس مسئلے کی طرف توجہ دیں تو کتنے زندگی میں نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں آج اور اس سلسلے میں، کل تو تاریکی آئی تھی تو میں نے کچھ قبر کی روشنی کی باتیں کر لی تھی، آج پھر میں وہیں واپس آتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جھوٹ اور سچ دونوں کا تعلق زبان سے ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے ہر حصے جسم کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے انسانی زندگی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، بغیر دیکھے زندگی نہیں چلتی۔ کان دیے ہیں سننے کے لیے، بغیر سنے زندگی نہیں چلتی۔ چلتی ہے تو جیسی چلتی ہے ہم آپ سب دیکھتے ہیں۔ جو بیچارہ اونچا سننے لگتا ہے اس کی زندگی کیسی پریشان کن ہو جاتی ہے، جو نابینا ہو جاتا ہے اس کی زندگی کتنی دشوار ہو جاتی ہے۔ پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، نہ چلے تو کتنے مشکلات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر حصہ جسم کو کوئی نہ کوئی طاقت دی ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی کام لیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ معین ہے۔ آنکھیں دیکھنا جانتی ہیں، کس چیز کو دیکھیں گی؟ رنگ دیکھیں گی، یہ سفید ہے، یہ لال ہے، یہ پیلا ہے، یہ کالا ہے، یہی تو دیکھیں گی۔ لیکن اس گلاب میں جو بڑا خوبصورت گلابی رنگ کا گلاب ہے،
اس میں خوشبو ہے کہ نہیں، یہ آنکھیں کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. آنکھیں کہیں کہ بھائی یہ گلابی بڑا پیارا رنگ ہے، اب خوشبو ہے کہ نہیں، تو ناک کی خدمات لینا پڑے گی، وہ خوشبو بتائے گی کہ اس میں خوشبو ہے کہ نہیں. ہم نے خوشبو سونگ لی، اب وہیں پر ایک بھورا آیا ہوا ہے، شہد کی مکھی آئی ہوئی ہے پھول کا جوس چوسنے کے لیے، اس کی پروں کی ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی آواز آ رہی، اور ارد گرد گلشن میں چڑیوں کے بولنے کی آواز بھی آ رہی. میں نے کہا آنکھوں سے کہا ذرا بتاؤ یہ کون سی چڑیا بول رہی. کہا میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا سکتی ہوں لیکن مجھے آواز سنائی دے رہی نہیں سنائی دے سکتی، آنکھوں کا کام آواز سننا نہیں. میں نے کہا ناک صاحبہ آپ بتائیے. کہا میرا کام خوشبو بدبو سونگنا ہے، میں آوازوں کو پہچاننا نہیں جانتی. یہ کام کون کرے گا؟ کان کریں گے. تو کانوں کا کام سننا، میں آپ سے کہہ لی بات جو کہنا چاہتا ہوں، کانوں کا کام سننا، آنکھوں کا کام دیکھنا، ناک کا کام سونگنا، ہاتھوں کا کام ٹچ کرنا، ٹھنڈے گرم کا پتہ چلانا، کھردرے اور سخت کا پتہ، نرم اور سخت کا پتہ چلانا، یہ سارے کام بٹے ہوئے ہیں اور ان کی سب کی فیلڈ الگ الگ ہے. مگر ان سارے انسانی اعضاء میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو چھوٹی سے محترمہ زبان صاحبان، ان کی فیلڈ سب سے بڑی ہے، ان کی دخل اندازی ہر فیلڈ میں ہے. لیکن بات ہی زبان کی ہو رہی ہے نا، آواز کم ہے، آپ نے اسی لیے شاید وہ ایگو لگایا رکھا تھا میرے پاس تاکہ کچھ ایگو کم ہو جائے. نجف میں ایک بہت معروف استاد تھے، بعد میں قم بھی آ گئے تھے، بڑے خوش مزاج بھی تھے. وہاں نجف میں بھی اور قم میں بھی جگہ جگہ درس ہوتے ہیں، تو اس میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کی ہر وقت آمد و رفت بھی رہتی ہے. تو وہاں کسی جگہ درس ہوتا تھا، ایک مقبرہ تھا کسی بزرگ کا، اور اس میں بازار بھی تھا اور خواتین وہاں خریداری کرنے آتی تھی. تو دروازے پہ کھڑے ہو کے جب 4-5 باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو اتنی آواز آتی تھی کہ وہ درس روک لیتے تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک دن کہا کہ اللہ نے ہم مردوں کو بہت سی نعمتیں نہیں دی ہیں جو خواتین کو دی ہیں ہماری بہنوں کو. ان میں سے ایک صلاحیت جو ہماری بہنوں کو ملی وہ ہم کو نہیں ملی. کہا وہ کیا؟ کہا ہم اور ہماری بہنوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہماری بہنیں اگر 4 ہیں موجود تو چاروں بولتی بھی ہیں، چاروں سنتی بھی ہیں، چاروں سمجھتی بھی ہیں. لیکن ہم اہم قوم کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی ہے. ہم یا بول سکتے ہیں یا سن اور سمجھ سکتے ہیں. تو میری بہنوں آپ بولنے کے ساتھ سن اور سمجھ بھی لیتی ہیں مگر ہم نہیں سن سمجھ پاتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیجیے. ایک صلوات بھیجیے. سب اللہ نے صلاحیتیں الگ الگ رکھ دی. آنکھوں کی فیلڈ الگ ان کی، لیکن زبان کی فیلڈ سب جگہ اس کی دخل اندازی. رنگ دیکھا، آنکھوں کا کام خالی رنگ دیکھنا ہے، اب اس میں دخل اندازی زبان کا کام ہے. بڑا پیارا رنگ ہے، ارے بڑا چوپٹ رنگ ہے. اب یہ کون کام کر رہا؟ یہ کام زبان کر رہی. آواز کانوں نے سنی، دخل اندازی زبان کی، بڑی پیاری آواز ہے، بڑی منحوس آواز ہے. تو جہاں جہاں آپ جی چاہے تلاش کر لیں، حتیٰ کہ زبان کی فیلڈ اتنی بڑی ہے. یہ تو موجودات کی میں بات کر رہا ہوں، زبان محسوسات کی باتیں میں کر رہا ہوں. بھائی دیکھنا ہے، محسوس ہوتی ہے، آنکھوں سے اس کا احساس ہوتا ہے. خوشبو ایک محسوس چیز ہے، اس کا قوت شامہ سے ناک سے احساس ہوتا ہے. آواز بھی محسوس چیز ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں، محسوس نہیں ہیں. ہماری عقل ان کو سیدھے محسوس کرتی ہے، وہ معقول کہلاتے ہیں. زبان کا وہاں بھی دخل ہے، زبان کا تو نامعقول میں بھی دخل ہے، خالی معقولاتی میں دخل نہیں ہے. سب سے زیادہ نامعقول میں چلتی ہے زبان. وہم خیال اس میں بھی زبان جو چاہے بیٹھ کے بھی اڑانا شروع کر دی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے روز ایک نیا خواب ڈیزائن کر کے لاتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، زبان یہی بیان کرتی، یہی زبان بیان کرتی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زبان کی فیلڈ چونکہ بہت بڑی اور سارے انسانی جسم کے حصوں کی فیلڈ چھوٹی چھوٹی ہے، لہذا ہر حصہ جسم اپنی فیلڈ کا گناہ کر سکتا ہے. توجہ نہیں دیا. آنکھوں کا تعلق اس گناہ سے ہوگا جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، سننے والے سے آنکھ کا تعلق نہیں ہو سکتا. کانوں کا تعلق اس گناہ سے ہوگا، گانا سنیں گے کان گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن نامحرم پر نظر ڈالیں یہ کانوں کے بس کی بات نہیں. مگر یہ حضرت زبان، ان کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جیسے ہر جگہ یہ دخل اندازی کر سکتی ہے، ویسے ہی ہر جگہ یہ گناہ کی فیلڈ میں بھی جا سکتی ہے. لہذا زبان کا خطرہ سب سے
زیادہ ہے. چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام سے ایک جملہ روایت کا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، اب یہ صلاحیت ہی زبان کو ملی ہے، آنکھیں بیچاری چپ، کان چپ، ناک چپ، ہاتھ پیر چپ، زبان بول سکتی، جینا دوبر کی رہتی سب کا. کہا کیا حال ہے آپ کا سارے اعضاء بدن سے؟ بہن ناک آپ کیسی ہیں؟ بھیا کان آپ کیسے ہیں؟ کل مولانا کی مجلس لمبی ہو گئی، آپ تو بہت تھک گئے ہوں گے. بھائی دماغ صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ روزانہ ایک ہی طرح کی بور تقریریں سن کے آپ بھی تھک چکے ہوں گے. اب زبان میں جو مزاج پرسی شروع کی کہ اعضاء بدن سے آپ کیسے، ہاتھ آپ کیسے، پیر آپ کیسے، سب تو سب مل کے ایک جواب دیتے ہیں، بخیر ان ترکتنا، ہم سب ٹھیک ہیں، ٹھیک رہیں گے اے بہن زبان صاحبہ اگر آپ ہمیں معاف رکھیں. بات نہ چلے ہم سب خیریت سے رہیں. آپ چلی تو ہماری آفت. دوسری روایت میں ہے کہ اسی روایت کا حصہ ہے کہ یناشدونہا، سب اعضاء بدن مل کے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں، قسمیں دلاتے ہیں تم چپ رہنا خدا کے لیے، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے. آدمی پٹتا ہے کہے کہ نہیں پٹتا؟ زبان چلتی ہے، مار گال کھاتے ہیں بیچارے. تو زیادہ تر مسائل زبان سے پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم اس ایک چیز پر کنٹرول کر لیں تو نہ جانے کتنی مشکلات زندگی پہ کنٹرول ہو جائے گا. میں چپ رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، چپ رہنا اور بولنا یہ دو اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، لیکن بولنے کی جگہ بولنا اور چپ رہنے کی جگہ چپ رہنا. ورنہ ایسا نہیں کہ چپ رہنا کوئی بہت اچھی بات ہے. چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام سوال کیا گیا ان دونوں میں کیا بہتر ہے، سکوت یا کلام یا گفتگو؟ گفتگو کی خاموشی. تو امام نے فرمایا، میں ترتیب پوری روایت کی ترتیب اس طرح سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں اس مفہوم کو آپ کے خدمت میں کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ میں چاند پر، سورج پر چاند کو ترجیح نہیں دے سکتا. اس میں سے کون سورج ہے کون چاند ہے؟ سکوت کو امام نے چاند کہا ہے اور گفتگو کو سورج کہا. میں نے تیرے ذرا بولنے کے بارے میں برائی اس کی بیان کی تھی اور بیان کروں گا، لیکن کسی دماغ میں خیال نہ ہو جائے کل سے معلوم ہے چپ کا روزہ رکھ لیا. وہ تو خالی جناب مریم کا تھا، اب کسی کو نہیں رکھنا. چپ رہنا اچھا ہے اور بولنا بھی اچھا ہے. امام کے جملے یہی روایت میں کہ چپ رہنا اور بولنا دونوں اگر اپنی اپنی آفتوں سے محفوظ ہوں تو اچھے ہیں. چپ رہنے کی بھی آفت ہے، بولنے کی غلط جگہ بولنا آفت ہے بولنے کی. بولنے کی جگہ حق کی حمایت میں بولنا چاہیے، وہاں چپ رہنا یہ خاموشی کی آفت ہے، سکوت کی آفت ہے. کسی پہ الزام لگ رہا، ہم جانتے غلط ہے، ہم چپ ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ کسی کا حق چھن رہا، ہم جا کے گواہی عدالت میں دیں، اس کو اس کا حق مل جائے، ہم چپ ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ یہ چپ رہنا بھی آفت ہے یہاں پر، یہ خاموشی بھی یہ اس کی آفت ہے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں نہ بولے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اللہ کا اقرار کرانے کے لیے اور دین پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو کلام کے ساتھ بھیجا تھا، ثبوت کے ساتھ نہیں بھیجا تھا. پھر لفظوں پہ توجہ دیں. نبی اور رسول اور امام آئے تھے حق پہنچانے، تو بول کے حق پہنچانے آئے تھے، چپ رہ کے حق پہنچانے نہیں آئے تھے. اسی زبان سے انسان بولتا ہے تو تلاوت کرتا ہے، اسی زبان سے حمد خدا کرتا ہے، اسی سے مرثیہ پڑھتا ہے، اسی سے نوحہ پڑھتا ہے، اسی سے دعا پڑھتا ہے. تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سکوت کو آدمی اختیار کر لے اور بولنا چھوڑ دے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غیر ضروری گفتگو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. روایت ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، میری گفتگو کا محور اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو غیر ضروری گفتگو ہوتی ہے اس میں اکثر ایسی باتیں آ جاتی ہیں جہاں آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. ایک آدمی فضول میں بولے چلا جا رہا تھا، مولا نے اس کی باتیں سنی جو بلا وجہ بول رہا تھا، تو مولا نے اس سے کہا کہ اے بھائی رک جا، فَإِنَّكَ تُمْلِي، تو یہ جو بول رہا ہے خالی بول نہیں رہا ہے، تو تُمْلِي كِتَابًا إِلَىٰ رَبِّكَ، تو یہ جو دو فرشتے اللہ نے معین کیے ہیں ان کے ذریعے اللہ تک ایک خط لکھ کے بھیج رہا. یہ جو بول رہا یہ سب اللہ کے پاس لکھ کے جا رہا. تو ذرا خیال کر اللہ کے پاس کیا لکھ کے جانا چاہیے. فضول کیوں بول رہے ہو؟ فضول مت بولو. زیادہ بولنے کے نقصانات میں ایک روایت یہ بھی ہے،
مجھے پوری روایت الفاظ کے ساتھ تو یاد نہیں رہے گی، لیکن اس کے مفہوم اور کچھ الفاظ بھی یاد ہیں۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جملہ، من کثر کلامہ۔ بعض روایات کے لیے یہ جملے آتے ہیں کہ انہیں سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے، واقعہ من کثر کلامہ کثر خطأہ، جو زیادہ بولے گا زیادہ غلطی کرے گا، ومن کثر خطأہ قلت حیاؤہ، اور جو زیادہ غلطی کرے گا دھیرے دھیرے اس کی حیا کم ہوتی جائے گی۔ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے، ہم آپ ایک مرتبہ گر پڑے کوئی دیکھ لے بہت زحمت ہوتی، مگر پھر پکڑے گئے پھر پکڑے گئے پھر پکڑے گئے وہی، تو دھیرے دھیرے آدمی کی حیا گھٹ جاتی مٹتی جاتی۔ یعنی جتنی آدمی کی غلطی بڑھتی ہے اس کی حیا خود بخود، آپ اس فارمولے سے متفق ہیں کہ نہیں؟ آدمی کوئی ایک غلطی ایک بار کر لے تو بہت شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر وہی غلطی بار بار دہراتے دہراتے ایک منزل وہ آتی کہ آدمی اس سلسلے میں بے حس ہو جاتا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہم نے غلطی کی۔ انہی غلطیوں میں ایک زبان کی غلطیاں ہیں، جھوٹ، غیبت، ان کے جرم ہونے کا احساس کیوں مٹ گیا ہے؟ ان کی کثرت کی وجہ سے۔ خدا نہ خواستہ، اگر خدا نہ خواستہ، میں صرف بطور مثال کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی ایسا نہیں بیٹھا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک گھونٹ شراب پی لے تو قیامت تک کے لیے روئے گا بیٹھ کے، مجھ سے کیسی غلطی ہوگی، لیکن جو روز پینے لگے اسے پینے بغیر چین نہیں آتا، اس کی حیا ختم ہو گئی، اس کی غیرت ختم ہو گئی۔ تو گناہ کم ہو تو حیا رہتی، اور گناہ بڑھتا چلا جائے تو حیا ختم ہو جاتی ہے۔ تسلسل دیکھیے، مجھ سے ایک آدھ کڑی روایت کی بیچ میں چھوٹی ہے، میں نے اپنے نوٹس میں ڈھونڈا، مجھے نہیں مل سکی، لیکن جتنا یاد ہے میں آپ سنا رہا ہوں۔ جس کی گفتگو زیادہ اس کی غلطی زیادہ، جس سے غلطی زیادہ اس کی حیا کم۔ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، جس کی حیا کم ہو جائے گی اس کے اندر اللہ کا خوف، برائی سے بچنے کی طاقت، برائی سے گریز کرنے کی صلاحیت، ورع اور تقوی کم ہو جائے گا۔ حیا سے تقوی پیدا ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے تو آدمی برائی سے بچتا ہے، حیا ختم ہو جائے تو آدمی کی پھر برائی سے روکنے والا کچھ نہیں رہ جاتا۔ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، اس حیا اور اس غیرت کو، میرے پاس اس وقت نہیں ہے کہ میں شرم اور حیا کے بیچ کا فرق پیدا بتاؤں آپ کو۔ شرم اور حیا الگ الگ چیزیں ہیں۔ شرم مثلا بچہ آپ کے سامنے آتے ہوئے گھبراتا ہے، یہ شرم کہی جائے گی، لیکن ایک کمسن بچی مزاج کے اعتبار سے بھرے مجمع میں آتے ہوئے گھبراتی ہے، اس کی فطرت میں حیا دی اللہ نے۔ تو حیا جب کم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ورع کم ہو جاتا ہے، تقوی کم ہو جاتا ہے، برائی سے بچنے کی صلاحیت، بے غیرتی بڑھ گئی۔ پیغمبر کا جملہ مجھے جو یاد آتا ہے وہ یہ ہے کہ حیا کو الگ رکھ دو، پھر جو جی چاہے کرو۔ نہیں، آپ نے اس کی قیمت نہیں محسوس کی، اپنے آپ سے حیا اور شرم و غیرت کو الگ رکھ دو، پھر جو جی چاہے کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، چوری کرو، جو جی چاہے کرو، تمہیں روکے گا کون؟ حیا ہی تو روک رہی ہے۔ حیا کے علاوہ روک کیا رہا تھا؟ یہ غیرت تو روک رہی تھی۔ تو حیا الگ رکھ دو، پھر جو جی چاہے تمہارا جی چاہے کرو، سب کر لو گے آسانی سے۔ جب تک حیا تمہارے ساتھ ہے تب تک تم برائی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب پھر میں واپس لاتا ہوں، جو زیادہ بولے گا زیادہ غلطی کرے گا، جو زیادہ غلطی کرے گا اس کی حیا کم ہو جائے گی، جس کی حیا کم ہو جائے گی اس کا ورع کم ہو جائے گا۔ شروع کہاں سے ہوا؟ زیادہ بولنے سے، ختم کہاں ہو رہا؟ وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ دخل النار، اور جس کا ورع اور تقوی کم ہو جائے گا آخر ایک دن وہ داخل جہنم ہو جائے گا۔ تو خاتمہ کہاں پہ ہوا؟ جہنم پر، خدا نہ خواستہ۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ زیادہ بولنے سے آغاز ہوا۔ اس لیے معصومین نے ہم کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔ اس زبان کے ذریعے انسان کتنے نقصان اٹھا سکتا ہے، مجھے روایت میں پڑھنے کو ملا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ دیکھا جائے یہی خطبہ شعبانیہ، ابھی جو رمضان شروع ہونے سے پہلے پیغمبر گرامی نے خطبہ دیا ہے، اس میں جو نصیحتیں کی ہیں ہم کو، اس میں 3 نصیحتیں ایک ساتھ ہیں۔ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کو دیکھنے سے روکو جن پر اللہ نے دیکھنے پہ پابندی لگائی اس ماہ مبارک رمضان میں خاص کر۔ اپنے کانوں کو ان آوازوں کے سننے سے روکو جن آوازوں کو سننے پر اللہ نے پابندی لگائی۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کاہے سے دیکھنے سے روکا ہے اللہ نے، اور کس چیز کے سننے سے منع کیا اللہ نے۔ گانا سننے سے، میوزک سننے سے، جھوٹ سننے سے، غیبت سننے سے، کسی مومن کی چغلخوری سننے سے
کسی مومن کی توہین کی باتیں سننے سے منع کیا. دیکھنے سے کیا منع کیا؟ نامحرم کو دیکھنے سے. ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے انسان کے نفس پر شیطان قبضہ کر سکے، بڑے گناہوں کی طرف لے جا سکے، نگاہ وہیں سے جھکا لو. اس کے بعد تیسرا جملہ اسی خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اور اپنی زبانوں کو روکو. اب یہاں ان دونوں جگہوں پہ حرام کی بات تھی، صرف کانوں کو کہے سے روکو جن سے اللہ نے منع کیا. توجہ دیجیے گا، کانوں کو ان چیزوں کو سننے سے روکو جن سے سننے سے اللہ نے منع کیا. آنکھوں کو ان چیزوں کو دیکھنے سے روکو جن کے دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے. لیکن جب زبان کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ اپنی زبان کو حرام سے روکو، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے روکو، غیبت سے روکو. وہاں پہ فرمایا اپنی زبان کو ہر اس بات سے روکو جو تمہارے کام کی نہیں ہے. فضول بات سے روکو، فضول باتیں مت کرو. ماہ مبارک کے رمضان میں خصوصیت سے حکم دیا ہے جو پوری زندگی کی تربیت کے لیے ہے. اس کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے میں بس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں مولانا آپ کی زبان تو بولے چلی جا رہی ہے، منع کر رہے ہیں بول رہے ہیں. تو میرے عزیزوں میں ذرا ناپ تول کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ سکوت اور کلام دونوں میں گفتگو اچھی ہے بشرطے کہ اسے آفتوں سے محفوظ رکھا جائے. نبی نبی بنا، رسول رسول بنا تو کلام کے ذریعے بنا ہے، سکوت کے ذریعے نہیں. جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے وہ سکوت خدا نہیں ہے، وہ کلام خدا ہے. لیکن فضول گفتگو نہیں ہونا چاہیے ہمارے درمیان. اس کی فیلڈ بہت بڑی ہے، وقت ختم ہو گیا، میں گنا نہیں سکا. کل تتمے کے طور پر کوشش کروں گا کہیں سے جوڑ لگا کے بات کو بھی آگے بڑھاؤں اور یہ بات بھی مکمل کر لوں. آخری روایت سنانا چاہتا ہوں، معصوم سے روایت ہے. مجھے امام کا نام سر ممبر یاد نہیں آ رہا لیکن میں ایک بات سے بالکل مطمئن رہتا ہوں، ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اگر ہم ائمہ میں سے، ہم اہل بیت میں سے اگر تم نے کسی کی کوئی روایت پڑھی ہو، سنی ہو اور تمہیں یہ یاد نہ رہ جائے کہ ہم میں سے یہ بات کس نے کہی تو تم پریشان مت ہونا. اگر تمہیں اطمینان ہے کہ ہم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے تو تم کہہ دینا رسول اللہ نے کہا. اس لیے ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، ہم جو کہتے ہیں اپنے جد اپنے رسول کی طرف سے کہتے ہیں. تو معصوم کا قول یعنی پیغمبر کا قول، اور پیغمبر کا قول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ادھر سے جو آتا ہے وہ کہتے ہیں. تو میں نے روایت میں پڑھا ہے، معصوم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ مومن، ایک کنیز مومنہ اپنی کوششوں سے، عبادتوں سے، خلوص سے، کار خیر کی کثرت سے، زحمتیں اٹھا کے، عبادتیں کر کے جنت سے اتنا نزدیک ہو جاتے ہیں. جس وقت کی گفتگو ہے اس وقت کی مثال یہ تھی، ایک نیزے کا فاصلہ رہ جاتا ہے. نیزہ تو آج کل جناب مختار پر جو سیریل آ رہا اس میں آپ نے نیزے چلتے دیکھے ہی ہوں گے. میرا خیال سے زیادہ سے زیادہ 4 فٹ 5 فٹ. اپنے یہاں لاٹھیاں بھی ہیں، دیہاتوں میں سر پھوڑے جاتے ہیں. نیزے کو بلم کہتے ہیں ہمارے یہاں گاؤں میں. تو نیزہ کتنا ہوتا ہے؟ 4-5 فٹ کا. ایک انسان اپنی کوششوں سے جنت سے صرف ایک نیزے کے فاصلے پر رہ جاتا ہے. پھر زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اسے ایک صحرا کے برابر دور کر دیتا ہے. صحرا کی حدیں اکثر نہیں ڈھونڈی ملتی، کہاں سے کہاں تک صحرا، ڈیزرٹ، میدان، ریگستان. چلے جا رہے ہیں کئی دن چلے جا رہے ہیں، اس کنارے سے اس کنارے نہیں پہنچتے. کا اتنا نزدیک آنے کے بعد زبان سے نکلا ہوا ایک فضول سا لفظ، ایک فضول سا کلمہ انسان کو جنت سے اتنی دور کر دیتا ہے. یہ زبان انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے. اس پر کنٹرول کی ضرورت ہے. یہ غیبت، یہ جھوٹ، یہ توہین، یہ اہانت، یہ فتنہ، یہ چغلخوری، یہ دلوں کی دوری، یہ حق کے چھنوانا، یہ ظلم کرنا، یہ خود ستائی، یہ تکبر کا اظہار، یہ خود پسندی، نہ جانے کتنے میں نے بیٹھ کے تھوڑا گنا تھا تو 18-20 گناہ پہلی فہرست میں گن لیے جو آدمی زبان سے انجام دیتا ہے. لہذا اس پر قابو رکھ کے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو نکلے وہ ہنر بن جائے، جو نکلے وہ اللہ کی عبادت بن جائے. زندگی اور جائے تو جائے مگر اپنی زبان پر قابو نہ جائے. کربلا کے میدان میں حسین نے صرف جب سر کاٹا جا رہا تھا تب ذکر خدا نہیں کیا ہے، تب امت کے لیے دعا نہیں کی ہے صرف، بلکہ جب سر و تن میں زندگی کی جدائی ہو گئی، جب سر کٹ کے الگ ہو گیا، نو کے نیزہ کی بلندی پر جب سر حسین آ گیا تھا
اور کوفے کے بازار میں ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا، کب دیکھا؟ جب بیویوں کے بے ردا سروں کی طرف ہزاروں کے مجموع کی نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں اور زینب تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی تم میں کوئی بے غیرت نہیں جو ہمیں ایک چادر لا کے دے دے۔ ایک مرتبہ حسین کی زبان نے گفتگو شروع کر دی اور تلاوت شروع کر دی۔ کیسی تلاوت! قرآن سے نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کر کے حسین کیا کہہ رہے تھے؟ میری بہن، میں ہاتھ کٹا چکا، میں سر کٹا چکا، میرا لباس بدن سے چھن چکا، میں تیرے لیے چادر کہاں سے لاؤں؟ مگر بہن میں تیرے پردے کا انتظام کیے دیتا ہوں، میں تلاوت کروں گا تو اٹھی ہوئی نگاہیں میری طرف ہو جائیں گی، اس طرح سے میرے بہن کے پردے کی حفاظت ہو جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ نعرہ صلوات۔ وقت نماز ہو گیا، اذان ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار توحید کی تلاوت کر کے تمام مرحومین اور آج کے میزبان کے مرحومین کو خصوصیت سے ہدیہ